دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین پہنچے ہیں، تجارتی اقتصادی تعلقات پر بات ہوگی۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا طیارہ چین پہنچ چکا ہے۔ اہم ترین سرکاری دورہ ہے، پوری دنیا کی نظریں اس دورے پر ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سرکاری دورے سے پہلے ہی مشرق وسطیٰ کا تنازع امریکی صدر ختم کریں گے، لیکن انہوں نے اس دورے پہ روانگی سے قبل گفتگو کی تھی اور یہ واضح کر دیا تھا کہ ہوسٹ جہاز میں سوچوں گا کہ سیز فائر کے جو ہے وہ ختم کی جائے یا نہ ختم کی جائے، جنگ بندی ختم کرنے کے حوالے سے اس پر غور کروں گا، سوچوں گا۔ دروازہ کھل چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایئر فورس 1 طیارہ ہے یہ، جس میں عمومی طور پر امریکی صدور سفر کیا کرتے ہیں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا پہنچے ہیں اس طیارے میں، اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد وہ باقاعدہ طور پر چین کی سرزمین پر اتریں گے اور وہاں پر ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ صدر شی جن پنگ سے براہ راست ملاقات بھی اس دورے کا حصہ ہے۔ تجارتی اقتصادی تعلقات جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مشترکہ شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ عالمی مسائل بشمول مشرق وسطیٰ کا تنازع، ابناء ہرمز کا معاملہ، یہ تمام تر معاملات ہیں۔ ایران جنگ خاص طور پر ان پر بات کی جائے گی۔ پھر سفارتی محاذ کے مذاکرات کے حوالے سے بھی مصنوعی ذہانت، AI ٹیکنالوجی اور تائیوان جیسے حساس موضوعات پر بھی گفتگو متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے میں ان کے ہمراہ وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت اور کابینہ کے دیگر اراکین بھی موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 16 جو سینئر ایگزیکٹو کمپنیز ہیں ان کے نمائندے بھی اس میں شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین پہنچ چکے ہیں۔ یہ دورہ صدر شی جن پنگ کی دعوت پر کیا جا رہا ہے اور اس ملاقات میں ایران کی صورتحال، تجارتی کشیدگی، تائیوان اور دیگر عالمی معاملات پر بات چیت بھی متوقع ہے۔ چین روانگی سے قبل امریکی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایران سے متعلق بھی بات کی تھی، اور اب سے کچھ دیر میں امریکی صدر طیارے سے باہر بھی آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین پہنچ چکے ہیں اور یہ دورہ صدر شی جن پنگ کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ اس ملاقات میں ایران کی صورتحال، تجارتی کشیدگی، تائیوان اور دیگر عالمی معاملات پر بات چیت بھی متوقع ہے اور اس دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل کہا جا رہا ہے۔ سفارتی اہمیت بھی اس دورے کو حامل ہے۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ رسمی ملاقاتوں کے لیے چین نہیں جا رہے، بلکہ وہ امریکہ کے لیے نئے تجارتی معاہدے، اقتصادی فوائد حاصل کرنے کی کوشش بھی اس دورے کے دوران کریں گے، اور یہ دورہ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں چین کا پہلا دورہ ہوگا۔ اس سے قبل ان کا دورہ مارچ یا اپریل میں متوقع تھا اور ایران جنگ کی صورتحال کے باعث اس دورے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ دورے کے دوران صدر ٹرمپ بیجنگ کے تاریخی مقام کا بھی دورہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے اعزاز میں ایک سرکاری ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور یہ کسی بھی امریکی صدر کا 2017 کے بعد پہلا دورہ چین ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ طیارے سے باہر آئیں گے۔ یہ دورہ صدر شی جن پنگ کی دعوت پر کیا جا رہا ہے اور اس ملاقات میں ان کی صورتحال، تجارتی کشیدگی، تائیوان اور دیگر عالمی معاملات پر بات چیت بھی متوقع ہے۔ ایران کے معاملے پر بھی بات ہوگی اور وائٹ ہاؤس حکام کی جانب سے اس دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ صرف رسمی ملاقاتوں کے لیے چین کا یہ دورہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ امریکہ کے لیے نئے تجارتی معاہدے اور اقتصادی فوائد حاصل کرنے کی بھی اس دورے کے دوران کوشش کریں گے۔ یہ دورہ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں چین کا پہلا دورہ ہے اور اس سے قبل ان کا دورہ مارچ یا اپریل میں متوقع تھا، لیکن ایران کی صورتحال کے حوالے سے جو ایران جنگ تھی اس کے باعث اس دورے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، اور دورے کے دوران صدر ٹرمپ بیجنگ کے تاریخی مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے اعزاز میں ایک سرکاری ضیافت بھی دی جائے گی، اور یہ کسی بھی امریکی صدر کا 2017 کے بعد پہلا دورہ چین ہے۔ اور روانگی سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کی تھی۔ یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایران کے معاملے میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم یہ جنگ یا تو پرامن طریقے یا معاہدے یا کسی اور طریقے سے فوجی کارروائیوں سے جیت لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ شی جن پنگ سے بات چیت کے لیے بہت سے موضوعات ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایران ان میں سب سے اہم ہوگا۔ یہ انہوں نے دورے پر جانے سے پہلے، جہاز میں سوار ہونے سے پہلے گفتگو کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کی صورتحال ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ چین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران اور خلیجی صورتحال میں اپنا کردار ادا کرے اور ابناء ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر کھلوانے میں مدد کرے۔ اہم ترین دورہ چین ہے امریکی صدر کا۔ اس دورے سے پہلے جو پہلے تاریخ دی گئی تھی وہ منسوخ کی گئی، ملتوی کیا گیا دورہ، اب اس کے بعد میں یہ نئی تاریخ دی گئی تھی، اور وہ جو دورہ ملتوی ہوا تھا اس کی وجہ امریکہ ایران جنگ تھی۔ اس جنگ کے باعث
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تاخیر سے چین کا دورہ کر رہے ہیں اور ماہرین یہی کہتے نظر آ رہے تھے کہ دورہ چین سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، مذاکرات نہ ہو سکے، مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، ڈیل تک نہیں پہنچ سکے۔ پاکستان نے بھرپور کوشش کی ثالثی کی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کروانے کے حوالے سے، پاکستان اس میں تو کامیاب رہا، لیکن مستقل جنگ بندی اور پھر مذاکرات میں کسی ڈیل پر معاملہ نہیں پہنچا۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ کے حوالے سے انہوں نے اس طیارے میں سوار ہونے سے پہلے یہ واضح کیا تھا کہ طیارے میں سفر کے دوران سوچوں گا کہ ایران جنگ کا کیا کرنا ہے، سیز فائر کو طول دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یا پھر جنگ بندی کو ختم کرنا ہے۔ بہرحال وہ یہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ جو آبنائے ہرمز میں آپریشن شروع کیا گیا ہے، اس آپریشن کو مزید بڑھا سکتے ہیں یا دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے حوالے سے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ براہ راست بات چیت کریں گے چین کے صدر شی جن پنگ سے۔ 2017 کے بعد کسی بھی امریکی صدر کا یہ دورہ چین ہے۔ امریکی صدر کے ہمراہ امریکی کمپنیز کے 16 سینئر ایگزیکٹوز کا بھی ایک وفد ہے جو اس میں شامل ہے، اور مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی بورڈ تشکیل دیا جائے گا، سرمایہ کاری کے بورڈ پر بھی کام کیا جائے گا۔ مختلف مشترکہ شعبے ہیں جن میں بات کی جائے گی۔ چین اور امریکہ ایرو اسپیس، زراعت اور توانائی کے شعبے ایسے بتائے جا رہے ہیں جن میں تعاون بڑھانے پر بات چیت بھی متوقع ہے۔ عالمی مسائل کا بھی تذکرہ ہوگا۔ یقینی طور پر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، خصوصاً بالخصوص ایران جنگ کی بات، اور پھر آبنائے ہرمز جیسے جو وہاں پر بحران اس وقت پیدا ہو چکا ہے، اس پر بھی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سفارتی مذاکرات کے بارے میں بھی امریکی تجزیہ کاروں کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ مصنوعی ذہانت، AI اور تائیوان جیسے حساس موضوع بھی گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت سمیت کابینہ کے دیگر اہم اراکین بھی موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح کیا اس طیارے میں سوار ہونے سے پہلے کہ ایران معاملے پر بات کرنا چین کے صدر سے بہت زیادہ ضروری نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایران میں ان سب میں سب سے اہم ہوگا، کیونکہ ایران کی صورتحال ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، امریکی وزیر خزانہ بھی چین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران اور خلیجی صورتحال میں اپنا کردار ادا کرے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر کھلوانے میں امریکہ کی مدد کرے۔ روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا ہمیں ایران کے معاملے میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، ہم یہ جنگ یا تو پرامن طریقے یا کسی اور طریقے یا پھر فوجی کارروائیوں سے جیت لیں گے۔ روانگی سے قبل گفتگو میں ایک بار پھر انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف بھی کی تھی۔